وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 10 ہجری کے واقعات بیان ہو چکے ہیں. اب جب سن 11 ہجری شروع ہوا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے 11واں سال شروع ہوا، تو اس سال میں یہی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے. یعنی اسی سال میں 11 ہجری میں بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے زندہ رہے، 2 مہینے حیات رہے. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. تو آپ کے انتقال سے چند دن پہلے جو آپ نے آخری لشکر روانہ فرمایا رومیوں سے لڑنے کے لیے، فلسطین والوں سے لڑنے کے لیے، وہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر ہے. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر، جس کو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں روانہ فرمایا. بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، سعید ابن زید، یعنی وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ میں ان 10 لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی. یہ بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں موجود تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر بنایا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی، نوجوان. اب ان کے مقابلے میں حضرت عمر کو دیکھیں، حضرت ابو عبیدہ کو دیکھیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز ہے. قیامت تک کے لوگوں کو بتانا ہے کہ اگر قابلیت ہو، اگر کوئی شخص نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، دین اور جاننے والا ہو، تو پھر وہ چاہے غلام کا بیٹا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو. اسلام میں چھوٹا خاندان بڑا خاندان یہ نہیں دیکھا جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا جن کی عمر صرف 18 سال ہے، اور ان کے ماتحت کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. حضرت عمر جیسے آدمی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، امین هذه الامہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو لقب دیا. سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے ماتحت. بعض روایتوں میں حضرت ابوبکر کا بھی نام آتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نہیں تھے اس میں. باقی بڑے بڑے صحابہ کرام سب موجود تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنایا اور ان سے کہا کہ تم بلقا ایک جگہ ہے فلسطین میں، وہاں جاؤ اور وہاں اپنے باپ کا بدلہ لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سال پہلے حضرت اسامہ کے والد حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا تھا. تو حضرت زید وہاں پر شہید ہو گئے تھے، تو کہا کہ تم وہاں جاؤ اور ان فلسطین اور بلقا والوں سے اپنے باپ کا بدلہ لو، وہاں اپنے لشکر کو لے کر ٹھہرو، ان سے لڑائی کرو اور جلدی واپس آ جاؤ. ان کو ایک جھنڈا بنا کر دیا اور ان کو وصیت کی کہ اللہ کے نام پر لڑو، اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان سے لڑو اللہ کے نام پر.
یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قیامت تک کی امت کو بتلانے کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے ان کو امیر بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ چھوٹے بچے کو امیر بنا دیا گیا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اتنی کم عمر ہے، نوجوان ہیں، اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اس سے پہلے بھی اعتراض کیا تھا جب ان کے والد کو امیر بنایا گیا تھا، حالانکہ یہ انہ لخلیق بالامارہ، یہ امارت کے امیر بننے کے قابل ہیں، ان کے اندر ساری صفات موجود ہیں۔ امیر بننے کے لیے جو صلاحیتیں، جو علم، جو استعداد چاہیے وہ سب ان کے اندر موجود ہے، لہٰذا ان کو امیر بنایا جا رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرفداری کی۔ خیر، اس لیے یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، تھوڑی دور گیا، مقام جرف ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے بس تھوڑے سے فاصلے پر، وہاں ان کو اطلاع پہنچ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو وہ اسی جگہ پر ٹھہرا رہا انتقال تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک وہیں ٹھہرا رہا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اس لشکر کو روانہ کیا۔ خیر، یہ آخری غزوہ ہے، آخری لڑائی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کے فرمایا۔ اب جب سب کام ہو گئے تو اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں وقت پورا ہو گیا، اس کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلی علامت اللہ تعالیٰ نے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل فرمائی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی علامت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا، آپ کے انتقال کا گویا اشارہ دے دیا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا، ورأیت الناس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، لہٰذا آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے، انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ جب سورت نازل ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سورت سن کر ہی سمجھ گئے۔ حضرت ابو بکر کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دی جا رہی ہے، اس لیے حضرت ابو بکر نے یہ سورت سن کر رونا شروع کر دیا۔ سارے صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں کہ اس میں تو اللہ کی مدد کی بات کہی گئی ہے، اس میں تو لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کی بات کہی گئی ہے، لیکن حضرت ابو بکر اندر کی بات سمجھ گئے۔ حضرت ابو بکر صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے متقی بھی ہیں، سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بھی ہیں اور سب سے بڑے عالم بھی ہیں۔ تو اس صورت کو سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے پورا ہونے کی اطلاع دی گئی کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات، مقصد پورا ہونے کے بعد جس نے بھیجا ہے وہ واپس بلا لیتا ہے، تو اس میں گویا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں نہیں رہیں گے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، یہ نوجوان صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس صورت کی تفسیر پوچھی۔ بہت سارے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام میں جو عالم ہیں وہ سب موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پوچھا کہ اس صورت کی کیا تفسیر ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو سب نے کہا کہ اس میں خوشخبری دی گئی ہے مسلمانوں کو فتح مکہ کی، اور آگے چل کر مدائن اور روم اور ایران، یہ سارے محلات، بڑے بڑے ملک فتح ہونے والے، اس کی خوشخبری دی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ نوجوان تھے، ان سے پوچھا کہ آپ اس کی تفسیر کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دی گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ تو خیر، سب سے پہلی علامت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی علامت یہ ظاہر فرمائی، یہ سورہ فتح، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو خوشخبری بھی سنائی گئی، بعد میں کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اپنے رب کی تسبیح بیان کرو حمد کے ساتھ اور استغفار کرو۔ یہ اشارہ ہے کہ ہر نیک کام کے آخر میں استغفار کیا جاتا ہے۔ نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی پڑھا جاتا ہے، استغفار کیا جاتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ہے کہ حج پورا ہو جائے
تو استغفار کرو. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ حج کے بعد استغفار کا حکم ہے. تو ہر نیک کام کے بعد استغفار ہے. تہجد پوری ہو جائے، رات بھر جاگو، عبادت کرو اور استغفار کرو. تو ایسے کتنے کام ہیں کہ ان کے بعد استغفار رکھا گیا ہے. تو ایسے ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب اللہ کی مدد آ گئی، لوگ فوج داخل ہو رہے ہیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، لہذا آپ استغفار اللہ سے معافی طلب کیجیے. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی تعلیم دی جا رہی ہے. تو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جب یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سبحانک ربنا ولک الحمد اللہم اغفر لی یہ پڑھا کرتے تھے. اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے اور استغفار بھی ہے، تینوں چیزیں ملا کر کرنے کا حکم. فسبح بحمد ربک، تسبیح بھی پڑھیے، اپنے رب کی تحمید حمد بھی بیان کیجیے، واستغفر اور استغفار. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کثرت سے پڑھتے تھے. خیر، ایک تو یہ علامت ظاہر ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی. دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے قریب ہونے کی یہ ظاہر ہوئی کہ یہ جو آخری والا رمضان تھا جس کے بعد ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو آخری والے رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دور کے بجائے قرآن کے 2 دور کیے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آخر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کان میں سرگوشی کی، کان میں بات کی. تو اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، ہر رمضان میں حضرت جبرائیل آتے تھے، میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. اس سال حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 دور کیے ہیں. یہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرے موت کے قریب ہونے کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ موت کے قریب ہونے کی علامت ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر دوسری بات ان کے کان میں کی جس سے وہ خوش ہو گئی. بعد میں انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری موت قریب آ گئی، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بس 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل گئی. تو خیر، دوسری علامت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں 2 دور کیے. تیسری علامت یہ ظاہر ہوئی کہ اسی رمضان میں اخیر والا جو رمضان تھا 10 ہجری والا رمضان، تو اس رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جب رمضان میں اعتکاف کرتے تھے تو صرف 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. اس اخیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یہ تیسری علامت ظاہر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کی یہ تیسری علامت ظاہر ہوئی کہ ہر سال تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخر عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن اس سال آخر کے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، یعنی شروع کے صرف 10 دن کا نہیں کیا، باقی پورے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی تیسری علامت ظاہر ہوئی. چوتھی علامت یہ ظاہر ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کو بڑھا دیا. اجتہاد فی العبادہ. جب سورہ فتح نازل ہوئی اور سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھانی شروع کر دی. پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اس میں ورم آ جایا کرتا تھا. تو صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہونے کی اس میں خبر دی گئی ہے، آپ سے تو گناہ ہوتے نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ یعنی اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ پیر سوج جا رہے ہیں، پیروں میں سوجن آ رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یہ اشارہ تھا کہ آخری وقت ہے، اب جتنا ہو سکتا ہے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لیا جائے.
پھر قبر میں جانے کے بعد تھوڑی وقت رہے گا عبادت کا، پھر دنیا سے جانے کے بعد تھوڑی وقت رہے گا سجدوں کا جو مزہ ہے، عبادت کا جو مزہ ہے، عبادت کی جو لذت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہوگی سجدوں میں اور نمازوں میں، تو اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہیں زیادہ سے زیادہ ان عبادتوں سے لذت اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ ان مشقت کر کے اللہ رب العزت کو اور زیادہ خوش کریں۔ تو ایک علامت یہ ظاہر ہوئی۔ پھر پانچویں علامت یہ ظاہر ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں بہت سارے خطبوں میں اشارہ دینا شروع کر دیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ بہت سارے خطبوں میں، جیسے حج کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ اشارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں اپنے خطبوں میں اشارہ دینا شروع کر دیا کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں حج نہ کر سکوں، اس کے بعد تم مجھ سے حج کے احکام نہ سیکھ سکو، اس لیے اب سیکھ لو، ابھی وقت ہے۔ یہ پھر حج سے واپسی میں آتے وقت جو ہے درمیان میں ایک جگہ خطبہ دیا، تو وہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے اور اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا ہے، یہ اشارہ۔ اور بھی کہیں آخر وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے ارشاد فرمائے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ ایک علامت ظاہر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیانات میں، خطبوں میں اشارے دینے شروع کر دیے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ چھٹی علامت یہ ظاہر ہوئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، یہ حج سے واپس آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد، یعنی 8 سال ہو گئے تھے غزوہ احد کو، احد کی جو لڑائی ہوئی تھی جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سارے شہیدوں کے سردار حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر مبارک پر تشریف لے گئے، وہاں جہاں احد کے لوگ، احد کے شہید دفن تھے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنازے کی نماز پڑھی۔ 8 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جیسے رخصتی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، رخصتی کے سلام کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد پھر ان کے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور یہاں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر فرمایا، انی بین ایدیکم فرۃ، میں تمہارے آگے جا رہا ہوں، میں تمہارے آگے دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے بعد آؤ گے، میں تم پر گواہ رہوں گا، اور وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر پر ملاقات کا۔ اللہ، صحابہ کرام سے کہا کہ حوض کوثر پر اب وعدہ ہے ہماری ملاقات کا، میں تم پر گواہ رہوں گا اور حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ پھر فرمایا میں تم پر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم شرک کرو گے، انی لا اخشی علیکم ان تشرکوا، میں تم پر شرک سے مجھے تمہارے اوپر ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، ولیکن اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوها، مجھے تم پر دنیا کا ڈر ہے کہ دنیا کی تم خواہش کرنے لگو۔ وہ تو صحابہ کرام کو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کرام نے تو کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی، وہ تو قیامت تک کے لوگوں کو بتلانا ہے، کہ امت کو بتلانا ہے کہ امت کہیں دنیا میں نہ پڑ جائے۔ آج اللہ معاف کرے، ہم تو دنیا میں ہی پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں رغبت، دنیا کے خواہشیں، دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ، دن اور رات، صبح اور شام ہم نے ایک کر دی ہے دنیا کے لیے۔ نہ نماز کی فکر، نہ اعمال کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ آخرت کی فکر، نہ بچوں کی تربیت کی فکر، نہ اپنی جنت بنانے کی فکر، نہ قبر کو درست کرنے کی فکر، بس فکر ہے تو صبح کمانے کی اور شام بھی کمانے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے دنیا کا، کہ تم کہیں دنیا میں نہ لگ جاؤ، دنیا میں رغبت کرنے لگو، خواہش کرنے لگو، دنیا کی محبت تمہارے اندر داخل ہو جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے آنے کے بعد ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک اور اشارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس کے لیے ایک اور علامت ظاہر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جب بیماری شروع ہوئی، اسی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام تھے، ابو موہبہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ابو موہبہ رضی اللہ عنہ، آدھی رات کے وقت،
رات آدھی گزر چکی ہے۔ ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ابو موہبہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنت البقیع جاؤں اور جنت البقیع والوں کے لیے استغفار کروں۔ جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں جاؤں اور قبرستان والوں کے لیے، وہاں جتنے لوگ دفن ہیں ان کے لیے استغفار کروں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ تو ابو موہبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے قبرستان والو، تمہیں خوشخبری ہو، تم دنیا سے چلے گئے، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم جو ہے ان چیزوں سے بچ گئے جن سے جو ابھی زندہ لوگ ہیں وہ نہیں بچ سکتے۔ یہ اشارتاً فرمایا کہ اب ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ہر آنے والا فتنہ اس سے پہلے والے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا۔ تم دنیا سے چلے گئے تو بہت سارے فتنوں سے تم بچ گئے، یہ کہا جو دنیا سے چلے گئے تم بہت سارے فتنوں سے بچ گئے، تمہیں مبارک ہو۔ جو زندہ لوگ ہیں وہ بہت سارے فتنوں کا شکار ہوں گے۔ اب ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے تو اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، تو ایسے ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے والے سے زیادہ خطرناک ہوگا، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، اتنا اندھیرا ہو۔ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے جب ارشاد فرمایا، تو آج تو کیا بری حالت ہے کہ ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، کقطع اللیل المظلم، جیسے رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، رات میں اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، ایسے ہی ہر فتنہ جو ہے پہلے سے زیادہ تاریک اندھیرے والا ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کدھر ہے، سچ پر کون ہے۔ تو انہیں مبارکباد دی۔ پھر ابو موہبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو موہبہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا 2 چیزوں میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزوں میں اختیار دیا کہ ایک تو میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانے کی چابیاں، دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور دنیا میں ہمیشہ رہنا اور پھر آخر میں جنت میں جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دی، یہ اختیار دیا کہ ایک تو دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں آپ کو دے دیں گے، آپ دنیا میں ہمیشہ رہو گے اور آخر میں جنت بھی ملے گی، ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ فوراً ابھی اللہ سے ملاقات کر لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ 2 آپشن، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بطور اختیار کے دی ہیں۔ تو ابو موہبہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے دنیا میں ہمیشہ رہنے اور دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور پھر جنت، اس کو پسند کر لو۔ انہوں نے رائے دی انہوں نے رائے دی کہ آپ دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور دنیا میں ہمیشہ رہنا، اس کو پسند کر لو اور پھر جنت تو ملنے ہی والی ہے آپ کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم ابو موہبہ، میں نے تو اللہ سے ابھی فوری ملاقات اور جنت اس کو پسند کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، دنیا کی کوئی چاہت نہیں ہے، اس لیے میں دنیا کے خزانے اور دنیا میں ہمیشہ رہنا اور پھر جنت میں جانا یہ نہیں چاہتا، میں نے تو ابھی فوری اللہ سے ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا ہے۔ دوسرے والا جو آپشن تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس کو پسند کر لیا ہے کہ ابھی میری اللہ سے ملاقات ہو جائے اور جنت میں چلا جاؤں، یہ میں نے پسند کیا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ رہنا اور دنیا کے خزانوں کی چابیاں پھر جنت میں جانا، اس کو میں نے پسند نہیں کیا۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے رات میں واپس آئے اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد ہونا شروع ہو گیا، بیماری شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں درد تھا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وا رأسا، ہائے میرا سر، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا یا عائشہ وا رأسا، اے عائشہ میرے سر میں کتنا درد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہو گئی، بہت سخت درد، اور وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت جو تکلیف ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے۔ بخار کی تکلیف ہو، سر درد کی تکلیف ہو، وہ عام لوگوں کو اتنی نہیں ہوتی جتنی انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے۔ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ السلام، سب سے زیادہ سخت آزمایا جاتا ہے نبیوں کو، ان کا بخار بھی سخت ہوتا ہے، ان پر جتنی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کا سر درد بھی بہت سخت ہوتا ہے، ان پر جتنی آزمائشیں وہ بہت انتہا درجے کی ہوتے ہیں۔
تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے مقابلے میں کہا کہ عائشہ بلکہ میرے سر میں جو درد ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے. اور یہیں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی بیماری کے باوجود بھی انصاف کرتے رہے. بیویوں کے پاس جو باری ہوتی تھی روزانہ ایک بیوی کے پاس یہ جو باری متعین تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری میں برابر بیویوں کے پاس جاتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی, چاہتے بھی تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہیں, لیکن پھر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے تقاضے سے سب کے پاس جاتے رہے. یہاں تک کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ ہماری والدہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے, اس وقت تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی, حد سے زیادہ وجہ آپ کا درد اور آپ کی تکلیف اور بخار بہت زیادہ بڑھ گیا. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب بیویوں کو جمع کیا اور سب سے اجازت لی کہ اب میں بیماری کے جو دن ہیں وہ عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں, سب نے خوشی سے اجازت دی تھی. اب جو باقی کے دن تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزرے. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ ہفتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.